آج ہم نے انوائٹ کیا ہے ڈاکٹر ریاض الرحمان صاحب کو، جو کینسر کیئر ہاسپٹل کے بورڈ ممبر ہیں، انسٹیٹیوٹ مطلب ڈائریکٹر ہیں انسٹیٹیوٹ آف پیلیٹیو کیئر کے. السلام علیکم ڈاکٹر. جی وعلیکم السلام. ڈاکٹر صاحب، انٹرسٹنگلی انف آج کا ہمارا ٹاپک بھی شکر کرنا ہے، اور صحت کا تو ہر لمحے شکر ادا کرنا چاہیے. بٹ کینسر کیئر فاؤنڈیشن، یہ کینسر کیئر ہاسپٹل، یہ ایگزیکٹلی ہے کیا، اور یہ کس طرح، ہاؤ ڈڈ اٹ کم انٹو بینگ؟ اچھا جی، یہ ایک چیریٹی آرگنائزیشن ہے اور بیسکلی یہ ایک ٹرسٹ ہے، اور اس کی مشن سٹیٹمنٹ جو ہے وہ دو ہی ہیں. ایک کہ کسی کو علاج سے انکار نہیں ہوگا، اور دوسرا کہ علاج ٹوٹلی فری ہوگا. تو یہ ہمارے دو مشن سٹیٹمنٹس ہیں. اور جس طرح آپ نے کہا کہ آج کا ٹاپک شکر ادا کرنا ہے، تو الحمدللہ بڑے فخر سے میں عوام کو یہ بتاتا ہوں کہ 25 سال بعد ایک نیا کینسر ہاسپٹل پاکستان میں وجود میں آ گیا ہے لاہور میں الحمدللہ. اور جیسے آپ کو پتہ ہے کہ کینسر ایک ایسی موذی بیماری ہے جو بہت تیزی سے بڑھ رہی ہے، اس کی شرح بہت تیزی سے بڑھ رہی ہے. اعداد و شمار کے مطابق تقریباً ایک سال میں پاکستان میں 3,62,000 نئے کیسز آ جاتے ہیں. اور ڈاکٹر صاحب سوری قطع کلامی کا، بٹ جو چیز جس کا مجھے بہت افسوس ہوتا ہے وہ یہ ہے کہ 4th سٹیج کینسر کے پیشنٹس کو انلیس وہ صاحب حیثیت ہوں یوزلی ریفیوز کر دیا جاتا ہے، اور کرنا پڑ جاتا ہے، کیونکہ ویورز آپ خود دیکھیں 1st and 2nd سٹیج والے شخص کو اور 3rd سٹیج پہ بھی اکثر اوقات نہ کر دی جاتی ہے کہ جی ہم آپ کا نہیں کر سکتے، کیونکہ ان کے بچنے کے چانسز کم ہوتے ہیں. پھر ایک ایج سے زیادہ کا اگر پیشنٹ ہو اس پہ بھی ریفیوزل ہو جاتا ہے، کیونکہ پیشنٹ زیادہ ہے، بسترے کم ہیں، جی فیسلٹیز کم ہیں. آپ نے بجا فرمایا، بالکل ایسا ہی ہے. کیونکہ اعداد و شمار جس طرح سے تیزی سے بڑھ رہے ہیں، اس حساب سے سہولیات کا فقدان ہے، اور نئے کینسر ہاسپٹل کوئی نئے وجود میں نہیں آئے. یہ پہلے پاکستان میں انسٹیٹیوٹ آف پیلیٹیو کیئر کینسر کیئر ہاسپٹل نے قائم کیا ہے، اور اس کا مین مقصد بھی یہ ہے کہ وہ ایڈوانس سٹیج مریض جب کینسر تیزی سے بڑھ جائے اور اس کی تشخیص بر وقت نہ ہو تو یہ پورے جسم میں پھیل جاتی ہے. اس کو ہم سٹیج 3 اور 4 کہتے ہیں. عام طور پہ اکثر ہسپتال جو ہیں ایسے مریضوں کو ٹریٹ نہیں کرتے ہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ سہولیات کا فقدان ہے، اور وہ چاہتے ہیں کہ جو کیوریبل ہیں ان کو داخل کریں اور ان کا علاج کریں تاکہ وہ ٹھیک ہو جائیں، شفا یاب ہو جائیں. تو ہاسپٹل کا سکسیس ریٹ. اچھا، ایک اور میں آپ کو بات بتاتا چلوں کہ وہ کینسر کے جو ٹوٹل تعداد میں نے آپ کو بتائی ہے، اس میں سے 80% مریض وہ ہیں جو ایڈوانس کیس میں سٹیج میں آتے ہیں. یعنی 80% مریضوں کو علاج سے انکار ہوتا ہے، اور صرف 20% مریضوں کو ہسپتال میں داخل کیا جاتا ہے اور کیوریٹیو ٹریٹمنٹ ملتی ہے. اچھا، یہاں پہ ویورز جلدی سے ڈاکٹر صاحب کی اگر آپ بات سن رہے ہیں تو آپ کال کر سکتے ہیں ڈونیشن کے لیے پروفیسر ڈاکٹر شہریار کو 03214411 پہ. اس کے ساتھ ساتھ ڈاکٹر صاحب سے میں نے ریکویسٹ کی ہے پلیز بینکس کا بھی مجھے بتائیں کہ کون سے بینکس میں جا کے ڈائریکٹلی آپ ڈونیٹ کر سکتے ہیں. اسٹینڈرڈ چارٹرڈ بینک ہے، اکاؤنٹ کا ٹائٹل ہے کینسر کیئر ہاسپٹل اینڈ ریسرچ سینٹر فاؤنڈیشن. اس کا اکاؤنٹ نمبر بھی ہے 08989394601. پھر بینک الفلاح میں بھی آپ جا کے کر سکتے ہیں، دبئی اسلامک بینک میں بھی. بینک الفلاح کی ڈیٹیل اگین سیم نیم کینسر کیئر ہاسپٹل اینڈ ریسرچ سینٹر فاؤنڈیشن 00391005394167. اینڈ دین دبئی اسلامک بینک میں کینسر کیئر ہاسپٹل اینڈ ریسرچ سینٹر فاؤنڈیشن 04287740001 04287740001. میں نے کہا یہ ڈیٹیلز پہلے شیئر کر دوں، اگر ہمارے ویورز اسی وقت ڈونیٹ کرنا چاہتے ہیں تو آپ آن لائن بھی اپنے اس کے تھرو کر سکتے ہیں، آن لائن بینکنگ کے تھرو بھی. ویورز آج آپ سے یہ بات کرنے کا ریزن یہ ہے کہ انہوں نے اوپن تو کر دیا ہے ہاسپٹل، لیکن 8 بلاکس بننے ہیں، ابھی صرف 2 بلاکس بنے ہیں. اور کتنی زمین ہے، کیا گیم پلان کیا ہے؟ یہ 27 ایکڑ پہ محیط ہے جی، اور یہ عوام کے تعاون سے، عوام کے پیسوں سے خریدی گئی ہے. اور اس پہ ایک میگا ہاسپٹل ڈیزائن کیا گیا ہے جو تقریباً 400 بستروں پہ مشتمل ہوگا. ڈاکٹر صاحب یہ لوکیٹڈ کہاں پہ ہے؟ یہ رائیون روڈ پہ پاجیاں چوک سے 1.5 کلومیٹر پہ لوکیٹڈ ہے جی. اور ہم سب سے پہلے سٹیج پہ جو ہم نے بلڈنگ بنائی ہے، جو ہاسپٹل بنایا ہے، وہ 120 بستروں پہ مشتمل ہے، اور وہ یہ انسٹیٹیوٹ آف پیلیٹیو کیئر ہے. اور اس نے آؤٹ ڈور پیشنٹس دیکھنا شروع کر دیا ہے، اور عوام کا تعاون ہمیں چاہیے وہ ہمارا ہاتھ پکڑیں اور ڈونیشنز دیں، اپنی زکوٰۃ صدقات خیرات دیں، تاکہ ہم اس میں مریضوں کا داخلہ شروع کر سکیں.
سو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جب 80% مریضوں کو علاج سے انکار ہو رہا ہے اور سہولیات کا فقدان ہے پورے پاکستان میں، پورے پنجاب میں، کوئی انہیں داخل نہیں کرتا، اور یہ وہ مریض ہے جو ایڑیاں رگڑ رگڑ کے دور دراز علاقوں میں بڑی تکلیف میں اس دنیا سے رخصت ہو جاتے ہیں، کیونکہ آپ اندازہ لگا سکتے ہو کہ یہ بیماری ایسی ہے کہ یہ چوتھی سٹیج میں پورے جسم میں پھیل جاتی ہے، ہڈیوں میں، دماغ میں، لیور میں، لنگز میں۔ اتنی اذیت ویورز، آپ پتہ نہیں جو لوگ دیکھ رہے ہیں ان میں سے کس کس نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے، میں نے تو اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے۔ کچھ ماما میری امی کی بیسٹ فرینڈ بھی، اسی طرح میرے ابو کی بیسٹ فرینڈ کی وائف بھی اسی طرح گئی دنیا سے، اور لاسٹ سٹیج پہ ویورز وہ تو صاحب حیثیت تھے، پیسے ہونے کے باوجود بھی، دوائیاں ہونے کے باوجود بھی اتنی اذیت۔ ویورز، ہر انسان کی خواہش یہ ہوتی ہے کہ عزت سے زندگی گزارے اور عزت سے اس دنیا سے رخصت ہو۔ اب اگر انسان چلتے پھرتے نہیں جا سکتا تو کم از کم ایک سیلف رسپیکٹ کو مینٹین کر کے تو دنیا سے جائے۔ اور یہی مشن جو ہے ہمارا ہے، اور WHO نے آج سے 3 دہائیاں پہلے یہ ایک مشن سٹیٹمنٹ جاری کیا تھا کہ ایسے مریضوں کو ڈیتھ ود ڈگنیٹی چاہیے، تو وہ ایڑیاں رگڑ رگڑ کے اس تکلیف میں، اس کرب میں اس دنیا سے نہ جائیں۔ تو یہ مریضوں کو ہم داخل کریں گے وہاں، اور ان کو جو ہم ان کا علاج کریں گے، جو بھی ان کی تکلیف ہے، اس کو ایک ماڈل آف کیئر کہتے ہیں۔ صرف فزیکل سمٹمز نہیں ہیں، ایسے مریضوں کی بہت سارے مسائل ہوتے ہیں۔ فزیکل سمٹمز تو ایز اے ڈاکٹر ہم نے ٹریٹ کرنا ہے، اس کے درد، سب سے شدت جو درد کی ہے، جو درد کی تکلیف ہے، اس کے لیے دوائیاں دینی ہیں۔ خون بہہ رہا ہے، پھوڑا بن گیا ہوا، کیڑے پڑ جاتے ہیں جسم میں، جسم گلنا سڑنا شروع ہو جاتا ہے، آپ یقین کریں کہ اپنے لواحقین بھی بھاگ جاتے ہیں۔ اگر آپ کو میں تصویر دکھا پاؤں تو لواحقین ہوتے ہیں، ان کی بھی تو تھیراپی کرنی ہوتی ہے۔ ایگزیکٹلی، تو باقی مسائل میں پھر ان کی سائیکو سوشل ایسپیکٹس کو بھی ہم لک آفٹر کرتے ہیں۔ ہم ان کے لواحقین کی ٹریننگ کرتے ہیں ہاسپٹل میں کہ اب دیکھیں ایسے مریضوں نے فوری طور پہ نہیں مر جانا ہوتا ہے، کہتے تو ہیں کہ چوتھی سٹیج ہے، دوائیاں لکھ کے گھر بھیج دیتے ہیں۔ ان کے تقریباً 6 مہینے سے 1.5 سال ایسے مریض جو ہیں زندہ رہتے ہیں، تو اس دوران ان کو بہت زیادہ اٹینشن کی ضرورت ہوتی ہے، علاج کی ضرورت ہوتی ہے، دوائیوں کی ضرورت ہوتی ہے، فزیو تھراپی ہے، اور بہت سے ان کے مسائل ہوتے ہیں۔ آپ یہ سوچیں کہ جب سر میں درد ہوتی ہے، چھوٹی سی ایک چیز کی بات کر رہی ہوں، تو انسان کی چیخیں نکل جاتی ہیں۔ ایک سے دوسرے دن اگر ہیڈ ایک ہو تو انسان ہسپتال بھاگ جاتا ہے کہ پلیز ڈاکٹر صاحب درد کا انجیکشن لگا دیں، یا ڈاکٹر صاحبہ درد کا انجیکشن لگا دیں۔ تو جو انسان، آپ کو پتہ ہے ایک سال میں کتنے دن ہوتے ہیں؟ 365 ڈیز۔ جس انسان نے 1.5 سال اذیت میں رہنا ہے، اس انسان کے لیے کیا آسانیاں پیدا کرنا ہمارا فرض نہیں ہے؟ اور اگر ہم خود نہیں کر سکتے تو کم از کم جو لوگ کرنا چاہتے ہیں، جیسے کہ کینسر کیئر فاؤنڈیشن کرنا چاہ رہی ہے، کینسر کیئر ہاسپٹل اینڈ ریسرچ سینٹر فاؤنڈیشن، تو کیا ہمیں اپنا حصہ نہیں ڈالنا چاہیے؟ ویورز، میں آپ سے ریکویسٹ کرتی ہوں کہ پروفیسر ڈاکٹر شہریار کو کال کریں ڈونیشن کے لیے 03214411 ویورز، ہم سب نے زندگی میں کسی ایسے انسان کو کھویا ہے ٹو کینسر جس سے ہم بہت پیار کرتے تھے، جو ہمیں بہت میٹر کرتا تھا۔ ان کو ہی اگر ہم نے ٹریبیوٹ پیش کرنا ہے، دیکھیں وہ انسان تو اب اس دنیا میں نہیں رہا، لیکن اس انسان کے جانے پہ اگر آپ اپنا کچھ حصہ ڈالنا چاہتے ہیں تو آپ یہ حصہ ڈال سکتے ہیں۔ ڈونیشن کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ لاکھوں کروڑوں روپے ڈونیٹ کریں، جو صاحب حیثیت ہے ضرور کریں، لیکن کچھ 100 کچھ 1000 بھی اگر آپ دیں گے تو ویورز قطرے قطرے سے دریا بنتا ہے۔ پاکستانی قوم کے بارے میں تو یہ بات فیمس ہے کہ چاہے وہ پاکستان میں ہوں یا ایکسپیٹس ہوں، انٹرنیشنلی رہ رہے ہوں، ہمیشہ اپنے ان بھائی بہنوں کا، ان مستحقوں کا خیال رکھتے ہیں جو صاحب حیثیت نہیں ہوتے۔ تو ڈاکٹر صاحب کی بھی یہی ریکویسٹ ہے، میری بھی یہی ریکویسٹ ہے ویورز، کہ کینسر کیئر ہاسپٹل اینڈ ریسرچ سینٹر فاؤنڈیشن کو کھلے دل سے ڈونیٹ کریں، کھلے ہاتھ سے ڈونیٹ کریں، اللہ کا شکر ادا کریں کہ اللہ نے آپ کو صحت یاب اس دنیا میں بھیجا ہے اور ابھی تک آپ کی صحت برقرار ہے، اور یاد رکھیے ان لوگوں کو جو تکلیف سے گزر رہے ہیں۔ بہت بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب آپ کا، تھینک یو سو مچ۔